बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, सबका वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि वक्फ़ा करना जायज़ है या नहीं, बच्चा रोकना जायज़ है या नहीं, उसकी डिटेल हमने बताई। एक सवाल जो पूछा गया उसके वीडियो के नीचे कमेंट्स में वो ये था कि आपने कहा कि ना महरम के सामने या दीगर ख़ातून के सामने ख़ातून अपनी शर्मगाह नहीं निकाल सकती, तो उसके बग़ैर ऑपरेशन होना या डिलीवरी होना या मसलन के ये मल्टी लोड वगैरह रखवाना मुमकिन नहीं है। तो हमने वहाँ ज़िक्र भी किया था, मज़ीद बताते चले कि आखिरी कंडीशन जिसके बगैर कोई चारा नहीं है, यानी कि अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बगैर शर्मगाह को देखे बगैर वो डॉक्टर उस पर काम नहीं कर सकती, ऑपरेशन नहीं कर सकती, मल्टी लोड नहीं रख सकती, तो आखिरी सूरत में जायज़ है। इसके अलावा आपके पास रास्ते हैं वक्फ़ा करने के, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो वक्फ़ा करें, ये ना करें जिसमें शर्मगाह दिखानी पड़े या डॉक्टर को देखनी पड़े। इसी तरह ऑपरेशन में है, ऑपरेशन अगर मुमकिन है कि शर्मगाह देखे बगैर या जिस्म देखे बगैर या वास्ते के ज़रिए ऐनक लगाएं, चश्मा लगाएं, ऐसे वास्ते के ज़रिए मुमकिन हो तो वो ज़रूरी है। अगर आखिरी सूरत हाल है और मेल डॉक्टर के अलावा फ़ीमेल मौजूद हैं तो फ़ीमेल से इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर उस सूरत में भी मुमकिन नहीं है, फ़कत मेल ही हैं, जैसे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ऑपरेशन हो तो फिर मेल ही होता है जो इंजेक्शन लगाता है या नशा देता है, या आखिरी मजबूरी की सूरत में तो फिर मजबूरी में आप ऐसा कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज है मजबूरी में, उसमें आप ये अमल कर सकते हैं, जायज़ है। आज हम जिक्र करेंगे कि एबॉर्शन कराना, बच्चा ज़ाय करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जायज़ है या नहीं है। बच्चा ज़ाय करना मजबूरी के बगैर जायज़ नहीं है। इसकी तफसील है। बच्चा ज़ाय करना एक सूरत में जायज़ है, उसमें डिटेल है और वो डिटेल जो है वो ज़रूरी है बताना। ख़ातून के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो उस प्रेगनेंसी को रखना, यानी उसके लिए हरज शदीद हो, मशक्क़त शदीद हो जो वो बर्दाश्त ना कर सके। इस मशक्क़त में क्या आ सकता है, यानी कि उसकी घरेलू ज़िंदगी ख़राब हो जाए, शौहर राज़ी नहीं है, उसे मारेगा, तलाक दे देगा, झगड़े होंगे, मसाइल बन जाएंगे, उसकी घरेलू ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, या मसलन कि उसकी इतनी सेहत नहीं है कि वो प्रेगनेंसी हो, या मसलन कि शुगर की पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपके लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उस सूरत में भी जायज़ है आप बच्चा ना रखें, यानी बच्चा हो गया है तो आप उसको ज़ाय कर सकते हैं। और एक और सूरत यह है कि मसलन कि आप उसकी बच्चे पहले बहुत ज़्यादा आपके पास मौजूद हैं और एक बच्चा आएगा तो उसके अखराजात आपके पास नहीं है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, आप कर सकते हैं, तो उसका ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास अखराजात नहीं है। अखराजात भी ना हों, तरबियत भी ना कर सकें और उसकी देखभाल भी ना कर सकें, ये तमाम अमूर हों, तो उस सूरत में ये मशक्क़त में आ जाएगा। फ़कत एक छोटा सा बहाना बना के बच्चा ज़ाय करना जायज़ नहीं है और ये कत्ल है। रूह आने से पहले ज़ाय कर सकते हैं। ये मजबूरी जो हमने बताई है, फ़कत एक मजबूरी जो हमने बताई है, उसमें आप बच्चा ज़ाय कर सकते हैं। वो भी शर्त ये है कि रूह ना आई हो बच्चे में, बच्चा जानदार ना हुआ हो, अभी उसमें लोथड़ा हो, नुतफ़ा ठहरा हो, लोथड़ा बना हो, या हड्डियाँ आई हों, उसमें अभी रूह पैदा ना हुई हो। रूह तीसरे मंथ के आखिर में या चौथे के शुरू में आ जाती है, बाज़ औक़ात चौथे के एंड तक भी आती रहती है रूह, ये ख़ातून को पता चल जाता है। तो रूह अगर नहीं आई तो उससे पहले मशक्क़त और हर्ज शदीद जो हम जिक्र कर चुके हैं डिटेल, उस सूरत में ख़ातून ज़ाय कर सकती है बच्चे को। रूह आ चुकी है तो उसके बाद बच्चा ज़ाय करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे बच्चा नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं आपको, चाहे कोई भी मसला है। फिर अगर रूह आ चुकी है बच्चे में तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं है आप उस बच्चे को ज़ाय करें। मजबूरी के बगैर ज़ाय किया तो उस पर कफ़ारा भी है और दियत भी है। मजबूरी के बगैर आपने बच्चा ज़ाय कर दिया है तो उसका कफ़ारा भी है और दियत देना भी ज़रूरी है। आपने बच्चा ज़ाय किया है तो उसके 3 इकट्ठे कफ़ारे देना ज़रूरी है। वो ये है, एक के ग़ुलाम आज़ाद करें, आपने जानबूझ के बच्चा ज़ाय किया है,
بچے سے مراد پریگننسی ٹھہری ہے آپ نے وہ ختم کر دی ہے خود اپنی طرف سے، قدرتی نارمل یعنی کہ قدرتی طور پہ پریگننسی ختم ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ ایک آپ نے خود پریگننسی ختم کی ٹیبلٹس یوز کر کے، ایبارشن کرا کے، کسی بھی طریقے سے، تو کوئی بھی دوائی استعمال کر کے، کوئی بھی ہربا ٹیکنیک، میڈیسن، کافی چیزیں ہیں جیسے بچہ یا نطفہ ضائع کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر آپ گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں۔ غلام آزاد کرانے کا کنسیپٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ 60 روز مستقل طور پہ مسلسل روزے رکھیں، 2 مہینے مسلسل بغیر وقفے کے روزے رکھیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، مجھے تو پیریڈز آ جاتے ہیں، تو وہ پیریڈز کے دن نکال کے 60 روزے مسلسل رکھے گی، پیریڈز کے دن چھوڑ دے گی، اس کے علاوہ اس نے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، چاہے وہ 2.5 مہینے تک بھی چلتے رہیں۔ وہ ہفتہ اس کو پیریڈز آتے ہیں، 8 دن آتے ہیں، 6 دن، تو 1 مہینے کے اور دوسرے مہینے کے یہ دن نکال کے پھر اگلے مہینے، یعنی بغیر پیریڈز کے وہ کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتی، وہ مسلسل 60 روزے رکھے گی۔ روح آنے کے بعد یہ 3 کفارے ہم نے ذکر کیے، 60 روزے، ایک اور ہم نے ذکر نہیں کیا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ 60 مسکین مومنین جو فقیر ہوں ان کو آپ نے کھانا بھی کھلانا ہے، یہ کفارہ بھی ساتھ دینا ہے، اور تینوں کفارے ادا کرنے ہیں، ایک نہیں۔ روح آنے کے بعد کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ہم ذکر کر چکے ہیں، روح آ چکی ہے، اب آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان دہ ہے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، پھر بچہ ضائع کرنا روح آنے کے بعد جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے وہ قتل ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور اس کی دیت دینا بھی واجب ہے۔ اب یہ کفارہ ہم نے ذکر کیا، دیت کیا ہے؟ دیت ہم ذکر کریں گے۔ اگر کیا ہے تو عتق رقبہ یعنی غلام آزاد کریں، 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ ہے کفارہ۔ یہ کفارہ ہے جو ادا کرنا ہے خاتون نے، اور اگر اس کا شوہر ساتھ میں ملوث تھا اس فعل میں تو وہ مثلاً کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ویسے خاتون پر کفارہ ہے، تو دونوں اس میں کفارے کو مل کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن روزے خاتون ہی رکھے گی۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو شوہر اپنے پیسوں سے کھانا کھلا سکتا ہے اس کی طرف سے، اور یہ کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے خاتون رکھے گی، اور عتق رقبہ کا بھی استغفار کریں گے، یعنی کہ ایک غلام آزاد کرنے کا بھی مسلسل استغفار کریں گے۔ اب کفارہ ادا یعنی کہ کفارے کی ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ دیت کتنی ہے؟ دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ اس کا عوض جو آپ نے ضائع کیا ہے اس کا آپ نے عوض دینا ہے۔ خاتون نے ضائع کیا ہے تو اس کا عوض دیت یعنی اپنے شوہر کو ادا کرے گی، اگر ڈاکٹر نے ضائع کیا ہے تو پھر وہ ان والدین کو ادا کرے گا۔ دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ اگر روح آ چکی تھی، بچہ بن چکا تھا، روح آ چکی تھی، اور والدین نے ضائع کیا ہے، ڈاکٹر نے ضائع کیا ہے، ان پر دیت واجب ہے۔ دیت کتنی ہے؟ 5250 مسکال چاندی، یہ تقریباً 250 گرام بنتی ہے، 2.5 کلو، یعنی 2500 گرام اور 2.5 کلو چاندی بنتی ہے۔ 2.5 کلو چاندی خاتون نے اگر ایسا کیا ہے، ایبارشن کرایا ہے، روح آ چکی تھی، 4تھا مہینہ تھا، 5واں تھا، اور اس نے ایبارشن کرا دیا ہے، تو وہ دیت ادا کرے گی اپنے شوہر کو۔ اگر ڈاکٹر نے ضائع کیا ہے تو وہ مجرم ہے، وہ دیت ادا کرے گا اس جو بچہ ہے جو ضائع ہوا ہے اس کے والدین کو، یہ دیت دینی ضروری ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آپ عجیب بات کریں، والدین جاتے ہیں، ڈاکٹر بچہ ضائع کرتا ہے تو وہ کہاں دیت دے گا؟ تو ٹھیک ہے، وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی مجرم ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ جو ڈاکٹر ایسا فعل انجام دیتا ہے یا والدین ایسا فعل انجام دیتے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن دیت واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہیں۔ اور ایک یہاں سوال اور پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ گار بھی ہیں اور ان کو دیت بھی مل رہی ہے۔ جی گناہ گار ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ ان کا حق ہے، دیت اگر ان کو ملے گی تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر نطفہ ضائع کیا ہے، نطفہ ٹھہر گیا ہے، پہلا ہفتہ ہے، دوسرا ہفتہ ہے، تیسرا ہفتہ ہے، نطفہ ٹھہر گیا ہے، تو 105 مسکال چاندی دینی ہے۔ اب مسکال کی آگے ہم گرام میں ڈیٹیل بتائیں گے۔ لوتھڑا بن چکا ہے، دوسرا مہینہ ہے، لوتھڑا بن چکا ہے، تو 210 مسکال چاندی جو ہے وہ دینی ہے دیت کے طور پر۔ اگر ہڈیاں بن چکی تھیں، تیسرا مہینہ ہے، روح آنے سے پہلے اگر اس کو ضائع کیا ہے، ابارشن کرایا ہے یا گولیاں کھائی ہیں، تو 420 مسکال اس کا چاندی جو ہے وہ دیت دینی ہے۔ ایک مسکال جو ہے وہ 4.تقریباً 7 گرام بنتا ہے، 4.7 یا 70 گرام، یعنی 4.25 گرام چاندی بنتی ہے ایک مسکال کی، جو ایک مسکال کے برابر ہے، جو ہم تفصیل بتا چکے ہیں۔ یعنی کہ جو اگر بچے میں روح آ چکی تھی اور اس کا ابارشن ضائع کیا ہے، ابارشن کرایا، تو تقریباً 2.5 کلو چاندی بنتی ہے اگر بچہ آپ نے ضائع کیا ہے اور اس میں روح آ چکی تھی۔ اب یہاں ایک فرق یہ ہے کہ لڑکی تھی، اگر اس کو ضائع کیا ہے تو پھر اس کا آدھا ہو جائے گا حساب، کیونکہ روح آ چکی تھی اور پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکی ہے، تو اس کا آدھا کریں گے، یعنی 1.25 کلو چاندی دی جائے گی دیت۔ دیت معاف بھی کی جا سکتی ہے، یعنی والدین معاف بھی کر سکتے ہیں، یا بیوی نے ضائع کرایا ہے تو شوہر معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ سچویشن بچہ ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ ویڈیو تو لانی ہو چکی ہے، لیکن تفصیل بتانا ضروری تھی۔ بچہ جان بوجھ کے ضائع کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو یہ دیت اور کفارہ واجب ہے۔ ایک مجبوری ہے جس میں روح آنے سے پہلے بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے میری فیملی کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔